کو معراج کرائیں گے۔ قرآن کریم میں جو ذکر ہے وہ بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کا ذکر ہے۔ اس سفر کو ہمارے ہاں حرم سے لے کر اور آسمانوں تک کے سفر کو ہی معراج کہتے ہیں، لیکن محدثین مفسرین نے یہ دو سفر الگ الگ شمار کیے ہیں۔ ایک سفر جو مکے سے بیت المقدس کا ہوا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ سبحان الذی اسریٰ، تو اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ بیت المقدس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جبرائیل کے ساتھ آپ تشریف لے گئے آسمانوں پر، بے شمار آپ نے مشاہدات وغیرہ کیے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کی دوسری جو سورت ہے سورت نجم، اس میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے اور احادیث نبویہ اس سے بھری ہوئی پڑی ہوئی۔ جو اس کا منکر ہے وہ پرلے درجے کا گمراہ فاسق فاجر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم مع روح کے ساتھ حرم سے بیت المقدس کی طرف اور بیت المقدس سے آسمانوں پر آپ گئے۔ روح صرف نہیں گئی بلکہ جسم بھی ساتھ تھا۔ اس کی بے شمار جو ہے وجوہات بھی ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے قریش مکہ کے سامنے، کفار کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا جو 1 مہینے کا سفر ہے، پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، پھر میں رات ہی رات کو واپس آیا، تو مشرکین مکہ جو انکار کر رہے تھے وہ خواب کا انکار نہیں کر رہے تھے۔ خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، وہ جسمانی کے جو ہے کیا تھے منکر تھے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، خواب کی تو وہ ممکن ہی نہیں۔ خواب میں تو آپ بھی کہاں سے کہاں چل جا سکتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ جسمانی کے ساتھ ہے۔ ویسے تو خواب میں نبی علیہ السلام کو بے شمار معراج کرائے گی، لیکن جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام کو جو معراج کرائے گی وہ اسی مہینے میں۔ آپ علیہ السلام یہاں سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سواری لائے گی براق نامی ایک چوپایا، فرمایا خچر سے چھوٹا سا گدھے سے بڑا تھا، فرمایا کہ وہ وہاں قدم رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی، وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ فرمایا کہ مجھے بیت المقدس لایا گیا اور میں نے اس چوپائے کو وہاں باندھا جہاں باقی انبیاء باندھتے تھے۔ میں نے 2 رکعت نفل پڑھی جسے کہتے ہیں تحیت المسجد۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں،
جبرائیل علیہ السلام نے آزان دی، امامتی کا جب وقت آیا تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کیا کہ حضرت آپ امامت کرائے۔ امام الانبیاء کا لقب اسی جگہ سے ملا ہے کہ تمام انبیاء کے امام آپ کو بنایا گیا۔ یہاں سے پھر سفر اوپر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں، آسمانوں کا فرشتہ کہتا ہے کون؟ کہا جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد ہے۔ کہا کہ کس کو کسی نے بلایا؟ کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ فرمایا کہ آپ کا آنا بھی مبارک ہو، آپ کے ساتھ جو مہمان ہے وہ بھی باعث برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری پہلی ملاقات پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ جو ہم سلام کہتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے یہ اس امت کو تحفہ ہے۔ دوسرے آسمان پر بھی یہ معاملہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا مہمان ہے، میرے ساتھ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ دوسرے آسمان پر ملاقات آپ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جبرائیل سے اس کی وجہ پوچھی، جبرائیل نے فرمایا اس لیے رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امت جو ہے باقی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی اور باقی امتوں سے اس کی امت زیادہ ہوگی۔ انبیاء فخر کرتے تھے کہ ایسا نبی ہے۔ فرمایا ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے آپ کے سامنے بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ، آپ نے اس کو دیکھا، فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساری زندگی ان کو دوبارہ محبت یہاں نہیں ملے گی۔ اے بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرمایا کہ پھر سدرۃ المنتہا میں نے دیکھا ایک درخت، آپ نے فرمایا کہ اس کا جو پھل تھا، عرب میں ایک علاقہ تھا ہجر، فرمایا ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں سے بڑا اس کا پھل تھا، اور اس کے پتے فرمایا کہ ہاتھی کے کان سے بڑے اس کے پتے تھے۔ اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا حسن اللہ کی کوئی مخلوق بیان کر ہی نہیں سکتی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک مخلوق کا حسن، ایک مخلوق کا حسن حضور فرما رہے ہیں، ایک مخلوق کا حسن حضور فرما رہے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اور جس مخلوق کو جس خالق نے بنایا تو اس خالق کا کیا حسن ہوگا، اس خالق کا کیا مقام ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی پھر روایات میں آتا ہے
کہ اللہ کا دیدار بھی ہوا. لیکن یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے، کچھ صحابی فرماتے کہ نہیں ہوا، کچھ صحابی فرماتے کہ نہیں ہوا. تو یہ بحث و مباحث کی باتیں نہیں ہے، یہ بڑی باریک باتیں ہیں. یہ ہر بندے کے اس میں نہیں. آج کل اس پر مناظرے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار حضور کو ہوا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کا دیدار نہیں ہوا. بحث و بحث یہ جو ہے اختلاف حضور کے زمانے کا ہے، صحابہ کا ہے. تو اس لیے یہ کفر اور اس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی بھی صحابی کی رائے لے سکتے ہو. عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور حضرت انس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس لیے جو ہے کسی ایک صحابی کا اگر کوئی بندہ رائے لے لیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں ستاروں کے مانند ہے، تم جس کا بھی پلہ تھام لو گے راستے صحیح پر چل پڑو گے، گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے آپس میں لڑنے والی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تماشا کیا ہوتا ہے، کب جو جاہل ہوتے ہیں نا، جاہل وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے بعض لوگ کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں. بات کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار طریقوں سے نماز ثابت ہے. کبھی آپ بار بار رفع دین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی آپ بالکل نہیں کرتے تھے. لیکن آج اس پر جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک اللہ والے نے بہت پیاری بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں محفوظ کر دی تھی. حضور کی ہر ادا اللہ کے نزدیک بہت قیمتی اور ہر ادا محفوظ کر دی تھی. آپ نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہے، کبھی ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے تھے. اب کچھ لوگوں کو لگا دیے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگوں کو لگا دیے وہ نہیں اٹھاتے. فرمایا سارے ایک طریقے پر آ جاتے، حضور کی دوسری ادا ختم ہو جاتی. اللہ نے محفوظ کرنی تھی، اس لیے یہ کام شروع کروایا. تو اس لیے جھگڑے کی بات نہیں ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آمین اونچی آواز سے بھی کہتے تھے، کبھی آمین آہستہ بھی کہتے تھے. ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں اس میں، جی آمین اونچی آواز سے کہو، آمین نیچے آواز سے کہو. دعا نہیں ہے نماز میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا بھی کرتے تھے، دعا کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ساتھ دیدار ہوا. آپ نے بے شمار چیزیں آپ کو دکھائی گئی، جنت کی بھی جو ہے سیر کروائی گئی، جہنم بھی آپ کو دکھایا گیا، اور کچھ خاص مشاہدات آپ نے دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ اپنے چہرے کو ناخنوں سے، تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے چہرے کو بھی نوچ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اپنے سینے کو بھی نوچ رہے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انسانوں کا گوشت کھانے والے ہیں. مراد غیبت کرنے والے اور ان کی بے آبروئی کرنے والے، ان کو بے عزت کرنے والے. فرمایا ان کا انجام میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا ہے کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. آج دو مسلمان کہیں بیٹھ جائے تو یہ تذکرے ہوتے، غیبتیں ہو رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ تھے، ان کے بڑے پیٹ تھے، کمرے جتنے بڑے پیٹ، اور ان کے اندر کیا ہے، سانپ ہے اور نظر آ رہے باقاعدہ. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا بدبودار خبیث قسم کے درخت، کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں.
پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھر رہے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جو ہے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کو پتھر سے مارا جاتا ہے، ان کے سر کو کچلا جاتا ہے، پھر وہ سر تیار ہو جاتا ہے، پھر ان کے سر کو کچلا جاتا ہے، پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز میں سستی کرتے ہیں یا نماز چھوڑ دیتے ہیں. جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہو الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز ہے. جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو، سجدے میں سر رکھنا ایسا ہے گویا کہ تم اللہ کے قدموں پر سر رکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کے قدموں پر جتنے اعمال انسانوں کو ملے ہیں، مسلمانوں کو ملے ہیں، وہ زمین پر ملے ہیں. زکوٰۃ کا حکم آیا زمین پر آیا ہے، اور جو ہے کیا نام ہے حج کا حکم آیا زمین پر آیا ہے، اور جتنے بھی احکام ہے رمضان کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے زمین پر آیا ہے. لیکن جب نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے حکم دینا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا، آپ کو 50 نمازیں دے گئی. موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیا، حضور میری امت نہ پڑھ سکی، آپ کی کیا پڑھے گی؟ میری امت طاقتور بھی تھے، سب کچھ تھے، آپ کی امت تو کمزور ہوگی، آپ جائیے کمی کروائیے. 45 پھر 40 پھر 35 حتیٰ کہ بار بار واپس بھیجا، 5 رہ گئی. نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ آپ واپس جائیے، 5 میں بھی تخفیف کرائیے، آپ کی امت 5 میں نہیں پڑھ سکتی. حضور نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس دوبارہ جاؤں، مزید کم کرواؤں، یہ 5 بھی کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے رسول، اے محمد، میرے ہاں جو لکھ دیا جاتا ہے دیا وہی جاتا ہے. میرے ہاں جو لکھ دیا جاتا ہے دیا وہی جاتا ہے. میرے ہاں 50 نمازیں ہیں، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک پر تجھے 10 کا ثواب ملے گا. تبدیلی نہیں ہے، 50 مقرر تھی. اگر تیری امت 5 پڑھتی ہے تو اس کو 85 ہی کا ثواب ملے گا، قانون نہیں بدلے گا. اللہ نے فرمایا اگر 50 کا ثواب ملے گا، 50 5 پڑھے گی تو 50 کا ثواب ملے گا، لیکن اگر 5 چھوڑ گی تو گناہ کتنے کا ملے گا؟ اگر اللہ ثواب دے رہا ہے کہ آپ کو ثواب پرانی امتوں میں یا پہلے جو لکھا ہوا تھا قانون جو تھا وہ 50 کا تھا، آپ نے کمی کروا دی اپنی امت کے حق میں، لیکن میں نے ثواب کے حق میں کمی نہیں کی، میں نے ثواب کے حق میں کمی نہیں کی. لہذا ہمیں کیا کہ ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کا حق نصیب فرمائے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے نبی علیہ السلام جب واپس ہوئے تو مشرکین مکہ عجیب و غریب سوالات کرنے لگے، کیونکہ ان کا تجارت کے ساتھ تجارت کرتے تھے، شام جاتے تھے، بیت المقدس انہوں نے دیکھا تھا. بعض لوگوں کو بہت سی چیزیں معلوم تھی، دروازوں کے حوالے سے، کھڑکیوں کے حوالے سے قریب کیا چیز ہے. اب نبی علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے. حضور فرماتے ہیں میں نے اس نیت سے زیارت ہی نہیں کی تھی، میں تو چند لمحوں کے لیے گیا ہوں، وہاں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھائی ہے، فوراً میں اوپر گیا ہوں، میں نے تو اس لیے گیا ہی نہیں کہ میں اچھی طرح اس کو دیکھتا کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے میں اس کو جواب دوں گا. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، لیکن اللہ کی کرنی کیا ہوئی، جب حضور سے سوال کر رہے اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. حضور فرماتے مجھ سے جو سوال کرتے میں انہیں بتا دیتا، ہاں دروازے کتنے ہیں اس کے، میں نے بتا دیتا اتنے دروازے، کھڑکیاں کتنی ہیں، فلاں چیز کہاں پر ہے. فرمایا ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے میرے سامنے کر دی، اللہ نے میرے سامنے کر دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک قافلہ آپ کا آ رہا ہے،
شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے، فلاں مقام پر ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا اونٹ وہاں چل رہا ہے، میں نے بتایا وہاں چل رہا ہے، اور 3 دن تک وہ پہنچ جائے گا۔ 3 دن تک جب وہ پہنچا تو اس قافلے نے کہا ہاں فلاں مقام پر ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ایک غیب سے آواز آئی کہ تمہارا اونٹ وہاں ہے، تمہارا اونٹ وہاں ہے۔ اور اس واقعے کی تصدیق سب سے پہلے جس نے کی ہے اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سب صدیق کے پاس گئے، آپ کا جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا، بیت المقدس تو چھوڑ دو میں آسمانوں پر بھی گیا پھر واپس بھی آ گیا، کیا بیت المقدس بھی کوئی جا سکتا ہے راتوں رات؟ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا جو بھی کہہ رہے جھوٹ کہہ رہا ہے، کہا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا محمد کہہ رہا ہے، کہا اگر محمد نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ میں تو اس سے آگے کی بات تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ کا حکم یہ آیا، ابھی یہ آیا، ابھی یہ آیا، ابھی یہ آیا، میں اس سے بھی آگے کی بات تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور معراج کی حوالے سے عجیب و غریب باتیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اس جو ہے نا اس دن روزہ رکھو، کوئی کہتے ہیں نوافل کا اہتمام ہے، فلاں ہے، یہ ہے، احادیث میں اس کا کوئی ذکر وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، یہ مبارک نبی علیہ السلام جب رجب شروع ہوتا ہے تب سے دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں، کس لیے؟ رمضان کے استقبال کی وجہ سے۔ تو اس کی ہر رات ہر دن یہ بہت مبارک ہے، تو اس میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور جو ہے جتنے نوافل انسان کو توفیق مل جائے انسان جو ہے پڑھے، اور اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کرنا، کوئی لازم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کھلی چھوٹ دی ہے، اللہ کے نبی نے کھلی چھوٹ دی ہے، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا انسان کرے، توبہ استغفار کرے۔ بقیہ جو ایام رہ گئے ہیں رجب کے، ان کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعبان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔